الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مددے قبلِ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تستمن عینی را اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ تو پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر جلوگر برادر عزیز میرے بڑے بھائی پیر طریقت پیر سید یاسین باپو قادری مدظل لہ العالی، وہ عزیز مکرم برادر عزیز سید محمد باپو قادری جیلانی مدظل لہ العالی، برادر ذی قدر پیر سید محبوب باپو قادری جیلانی مدظل لہ العالی، وہ جمیع شہزادگان کوڑی ناز شریف، وہ عرش مقام سادات کرام ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نو شے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول،
مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول، صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ، سبحان اللہ، اپنے ان باغوں کا صدقہ وہ رحمت کا پانی دے، آمین، واہ، جس سے نخل دل میں ہو پیدا پیارے تیری ولا کی شاخ، سبحان اللہ، خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، ہائے ہائے ہائے، ان کی پاکیزہ طینت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ، خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، واہ، ان کے بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، وہ شہید بلا شاہ گلگوں قبا بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ آج کی یہ محفل ثانیہ بغداد معلیٰ سید الکریم سرکار بابا رزق اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں ان کے شہزادگان میں سے ایک شہزادے کے عرس سراپا قدس کے موقع پر ہم اور آپ یہاں پر موجود ہیں، اور مجھے بانیان محفل نے جس مبارک عنوان کے حوالے سے پابند کیا ہے، میں نے اسی مناسبت سے سورۃ البقرہ کی بڑی مشہور و معروف آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر جگہ لوگ بیان کے لیے طلب کرتے ہیں اور لوگ بہت خوشی اور محبت اور عزت کے ساتھ مدعو کرتے ہیں، اور ہم جاتے بھی ہیں ذکر رسول کرنے کے لیے، لیکن سرکار رزق اللہ شاہ کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ جہاں میری اپنی خود کی تمنا رہتی ہے کہ میں خود اس بارگاہ عرش مقام میں آ کر کچھ سبق سنا کر کچھ سند کی خیرات حاصل کروں اور اپنے لیے حسنات اپنے دامن میں اکٹھا کروں۔ بفضل ہی تعالی یہاں کے شہزادگان کی بڑی محبت ہے کہ وہ لوگ اکثر یاد بھی فرماتے ہیں، لیکن کبھی کبھی میری اپنی مصروفیات کی وجہ سے میں خود حاضر نہیں ہو پاتا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ گفتگو جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے بڑی سنجیدہ، اور میری قوم مجھے سنجیدہ دیکھنا نہیں چاہتی، لیکن اللہ اللہ، عنوان کی مناسبت سے میں کوشش کروں گا کہ اس پر کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ مجھے جو حکم ہے بعد کربلا کی تاریخ بیان کرنا ہے کہ کربلا کے بعد کیا ہوا، اس پر آپ حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ آپ گفتگو کو بہت سنجیدگی سے سماعت کریں کہ کربلا کے بعد کے حقائق تاریخی کیا ہیں، محدثین نے کیا بیان کیا ہے۔ میری اپنی پوری گفتگو جن کتابوں کے حوالے سے ہوگی بطور مفہوم، وہ امام جلال الدین سیوطی خاتم الحفاظ کی شور آفاق تصنیف سبحان اللہ، تاریخ خلفاء ہے۔ اسی طریقے سے امام جلال الدین سیوطی کی دوسری تصنیف خصائص کبریٰ ہے۔ اسی طرح سے مجدد میت ماضیہ فی العرب امام یوسف نبہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب، اس سے کچھ استفادہ کیا جائے گا۔ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ، ابن اسیر کی کامل، اسی طرح سے خطیب اہل بیت
علامہ شفیع کاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی شام کربلا، علامہ مشتاق احمد نظامی خطیب مشرق کی کربلا کا مسافر، استاد زمن حضرت مولانا حسن بریلوی کی آئین قیامت، اس طرح کی کچھ کتب اور کچھ نام اگر چھوٹ رہے ہوں تو بیچ میں عرض کر دیے جائیں گے۔ اگر میری گفتگو کو آپ دیکھنا چاہیں تو وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ چونکہ میں ان کتابوں کا حافظ نہیں ہوں اس لیے الفاظ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، لیکن مضمون کا مفہوم وہی ہوگا جو بیان کیا جائے گا۔ اس لیے میں ابتدا میں حوالے پڑھ رہا ہوں کہ لوگ اس غلط فہمی سے دور رہیں کہ ہمیں مواد کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت پڑتی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمارے یہاں کربلا کے عنوان پر 1300 سالہ خزانہ موجود ہے، اس لیے ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جب خلفائے راشدین کا تذکرہ کرتے ہیں تو پڑوس سے بطور ثبوت اس لیے کچھ باتیں پیش کر دی جاتی ہے کہ جب دشمن مانتے ہیں تو تم کیوں نہیں مانتے ہو، یہ ایک الگ سی بات ہے۔ ابتدا میں وضاحت کر رہا ہوں، باقی کوئی اور بات نہیں۔ تو کربلا کے اندر جو واقعہ پیش آیا اس قدر دردناک ہے کہ کربلا سے پہلے بھی اس واقعے کو سن کر رونے والوں نے دل کھول کے رویا ہے، اور بعد کربلا تو قیامت تک دنیا اس پر روتی رہے گی۔ سب سے پہلے واقعہ کربلا سن کر جس کی آنکھ میں آنسو آئے، واقعہ کربلا سن کر سب سے پہلے جس نے آنسو بہایا ہے وہ ذات محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ کربلا سب سے پہلے بیان ان کے سامنے ہوا۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین اللہ آپ کے اس بیٹے کو آپ کی امت کربلا کے میدان میں شہید کر دے گی، اور جب تفصیل بتائی تو اللہ کے رسول رو پڑے۔ جب حضور لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بار بار کربلا ہے، ہم کہتے ہیں رسول اللہ نے اگر بار بار نہ کہا ہوتا تو شاید ہم لوگ بھی بار بار بیان نہ کرتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اتنی تفصیل کے ساتھ گھر والوں کے سامنے کربلا بیان کی کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے گھر والوں کو کربلا کا ذکر اتنے واضح طور پر پتا تھا کہ اہل بیت کے گھر کا بچہ جانتا تھا کہ حسین میدان کربلا میں شہید ہوں گے۔ بلکہ اللہ اکبر، صفین کی تاریخ جن لوگوں نے لکھی ہے انہوں نے یہاں تک بیان کیا کہ جب مولائے کائنات جنگ صفین میں تشریف لے جا رہے تھے تو فرات کے کنارے سے گزرے، جس کو ہم اور آپ کربلا کہتے ہیں، وہاں رک کر کے مولائے کائنات اس جگہ کو دیکھ کر روئے اور اپنے ساتھیوں کو یہاں تک بتایا کہ یہاں ان کے اونٹ بیٹھیں گے، یہاں ان کے کجاوے رکھے جائیں گے، یہاں ان کے خیمے لگائے جائیں گے، یہاں ان کی قبریں بنے گی۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ کتنی تفصیل سے نبی کے گھر والوں کو کربلا معلوم تھا کہ کربلا ہونے سے پہلے یہ بتایا گیا کہ اونٹ کہاں بیٹھیں گے، وہ بھی مولا علی کو معلوم تھا۔ رسول اللہ کے بتائے بغیر تو یہ بات نہیں ہو سکتی۔ کجاوے کہاں رکھے جائیں گے یہ بھی معلوم، اونٹ کہاں بیٹھیں گے یہ بھی معلوم،
خیمے کہاں بنیں گے یہ بھی معلوم, قبریں کہاں بنے گی یہ بھی معلوم. آپ اندازہ فرمائیں اس شان سے کربلا تفصیل سے بیان ہوئی ہے. اللہ اکبر. اب بات یہاں آتی ہے کہ جب کربلا پہلے ہی دن سے پتا تھی, جس دن ولادت ہوئی اس دن میرے آقا رو رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں اس خاندان کے بچے کی دعا میں وہ تاثیر ہے کہ مسلمان نہیں, صرف توجہ کرنا, کوڈینا شریف والوں, ارد گرد نواز سے آنے والوں توجہ کرنا, اس خاندان ذی وقار کی دعا میں اتنا اثر ہے کہ میں نہیں, مسلمان نہیں, عیسائی کہتے ہیں کہ یہ چہرے ہم دیکھ رہے ہیں, اگر یہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹنے کی دعا کر دیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے. اور وہ چہرے کون سے تھے؟ وہ چہرہ رسول اللہ کا چہرہ تھا, وہ چہرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کا رخ مہتاب پردے میں چھپا ہوا تھا, وہ چہرہ علی مرتضیٰ کا تھا, وہ چہرہ حسن مجتبیٰ کا تھا, وہ چہرہ حسین کربلا کا تھا. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, عیسائی کے بڑے بڑے, عیسائیوں کے بڑے بڑے راہب اور پادری دیکھ کر کے کہیں ان سے مقابلہ نہ کرنا, اس لیے کہ یہ وہ چہرے ہیں اگر یہ دعا کر دے تو پہاڑ بھی ہٹ جائے. جن کی دعا سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے, کیا ان کی دعا سے امام کی شہادت نہیں ٹل سکتی تھی؟ اپنے بابا کو روتے دیکھ کر سیدہ رو رہی ہے اور کہتی اللہ میرے حسین کو اس وقت استقامت عطا کرنا. اے سیدہ یہ کیوں نہ کہہ دیتی کہ اللہ حسین کو شہادت سے بچا لینا. استقامت کی دعا کر رہی ہے, شہادت سے بچنے کی دعا نہیں کر رہی ہے. علی کے مرتضیٰ استقامت کی دعا کر رہے ہیں, شہادت سے بچنے کی دعا نہیں کر رہے ہیں. اللہ اکبر. حسن مجتبیٰ اپنی پوری زندگی استقامت کی دعا کرتے رہے, شہادت سے بچانے کی دعا نہ کی. خود شہید کربلا امام حسین خود بھی جس کی دعا میں اتنی تاثیر تھی, ارے حسین کی دعا کی تاثیر کا کیا حال بتاؤں, جس کے بیٹوں کا بیٹا عبد القادر جیلانی کم باذن اللہ کہہ کر کے مردے زندہ کر دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, فیضان غوث اعظم. ٹھوکر لگا کے مردے زندہ کر دیں, لوگوں کی تقدیر بدل دیں. جب بیٹا تقدیریں بدل سکتا ہے تو امام علی مقام تقدیریں کیوں بدل نہیں سکتے؟ اور یہ بات کوئی مولوی مولانا تعصب میں نہیں کہہ رہا ہے. اقبال جیسا جرمن کا مفکر کہتا ہے اللہ اکبر, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اللہ اکبر. نگاہ ولی کی تاثیر سے تقدیریں بدلتی ہے. یہ ولی کون ہے؟ ولی جو حسین کے آستانے پہ جھاڑو لگائے وہ ولی بنتے ہیں. حسین تو جان اولیاء ہے. حضرت شاہ نیاز بے نیاز اسی لیے تو کہتے ہیں اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء, اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء, یعنی حسین ابن علی جان اولیاء. اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان خاندان امام حسین. حسین ولی نہیں بلکہ جان ولایت ہے, ولایت کی جان ہے, جان اولیاء ہے. آپ کو کیا بتاؤں ولایت کیا ہے؟ جس کے گھر سے بطور صدقہ جائے اسے ولایت کہتے ہیں. اہل بیت کا گھرانہ وہ ہے, یہاں بطور صدقہ دی جاتی ہے ولایت. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں نے کہا علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو اٹھا کر دیکھیں, وہ اپنی کتاب تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک جو بھی ولی بنا ہے وہ حسنین کے بابا علی کے فیضان سے ولی بنا. نعرہ حیدری. جو دنیا میں آنے سے پہلے ولایت بانٹے اس کو علی کہتے ہیں. علی ولایت بانٹنے والا ہے, ولایت کے تقسیم کرنے والے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں جب ولی کی نظر سے تقدیر بدلتی ہے تو ان لوگوں کی نظر سے تقدیر کیوں نہیں بدل سکتی؟
لیکن پھر نہ سیدہ دعا کر رہی ہے کہ تقدیر بدل جائے، نہ حسن مجتبیٰ، نہ مولا علی، نہ خود رسول اللہ، جن کی دعا کے بارے میں میرے امام کہتے ہیں عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائیں محمد۔ نئی دعا کی، کیوں نہیں کی؟ اب نہیں کی یہ تو ان کے اپنے دل جانتے ہیں، کیوں نہیں کی حتمی طور پر تو کچھ بولا نہیں جا سکتا، لیکن لوگوں کو جو سمجھ میں آیا، اور 1300 سال کے اندر لوگوں نے کربلا کے بعد جو اس کی تشریحات پیش کی، جس کو جو سمجھ میں آیا عاشق نے وہ بات لکھی۔ بات یہ تھی کہ کیوں دعا نہیں کی؟ انہوں نے جان نہیں بچانا چاہا، انہوں نے شہادت چاہی، شہادت چاہی۔ وجہ اب اس کی وجوہات کئی ہیں، عنوان پہ آنے سے پہلے تار جوڑنے پڑیں گے، تبھی بات سمجھ میں آئے گی کہ کربلا کیا ہے۔ تو اگر دعا کرتے اللہ جان بچا لے، جان بچ جاتی، لیکن دین پھر کون بچاتا ہے نا؟ یہ خاندان عاشقوں کا خاندان، یہ خاندان عاشقوں کا ہے، یہ لوگ عاشق بھی ہیں اور سراپا عشق بھی ہیں، ٹھیک؟ اور عشق کا مزاج یہ ہے، عشق کا مزاج یہ ہے، دیکھو ایک ہے عقل، ایک ہے عشق۔ بات کر سکتا ہوں نا آگے؟ اجازت ہے نا آپ کی؟ ہاں، تو آپ کو ایسے ڈرے سہمے نہیں بیٹھنا ہے۔ ہاں، بات اب آقاؤں کی چل رہی ہے، ہاں، تو آپ حضرات کو ایسے نہیں بیٹھنا کہ جیسے کسی کے تیجے میں آئے، تیجے میں نہیں آیا آپ، میں ایک آل رسول کے عرس میں آئے ہیں اور مولا حسین کا ذکر ہو رہا ہے، پنجتن کا ذکر ہو رہا ہے، ذرا دھیان سے سنیں آپ۔ ایک ہے عقل، ایک ہے عشق، تو یہ خاندان عشق والا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس کے پاس عشق ہو اس کے پاس عقل نہیں ہوتی، نہیں ہوتی ہے، لیکن بحیثیت غلام ہوتی ہے۔ بحیثیت جو عقل کو غلام بنائے وہ عاشق ہوتا ہے، اور جو عقل کو امام بنائے پھر وہ عاقل ہوتا ہے۔ یاد رکھنا یہ خاندان عاشقوں کا ہے، جہاں عقل غلام ہے عشق امام ہے، عقل غلام ہے عشق امام ہے۔ اب جہاں عقل کا غلام ہوتا ہے، جہاں عقل کا غلام ہوتا ہے وہاں جان بچانا چاہتا ہے، اور جہاں عشق امام ہوتا ہے تو پھر وہاں بچانا نہیں چاہتا، وہاں لٹانا چاہتا ہے، اس لیے کہ اہل خرد جان بچانا چاہ رہے تھے اور عاشق ابراہیم جان لٹانا چاہ رہا تھا۔ اللہ اکبر! اسی لیے تو مفکر ملت اقبال کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ آتش نمرود میں کون کودا؟ کون کودا؟ آتش نمرود میں عشق کودا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ عقل ہے محوے تماشائے لبے بام ابھی، عقل ہے محوے تماشائے لبے بام ابھی، عشق کود گیا، عقل کھڑی ہو کر حیرت سے دیکھتی رہی۔ اللہ اکبر! 80 سال تک دعا کرتے کرتے خدا کسی کو ایک لوتا بیٹا دے اور خواب میں کہہ دے میرے نام پہ ذبح کر دے، عقل کہتی ہے بیٹا بچا، عشق کہتا ہے قربان کر دے۔ واہ واہ واہ! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار شہدائے کربلا، عرس احمدی سرکار، فیضان سیدنا رزق اللہ شاہ بابا۔ عقل کہہ رہی تھی تیری گود خالی ہو جائے گی، عشق کہہ رہا تھا تیرا نام عاشقوں کی فہرست میں لکھا جائے گا، عقل کہہ رہی تھی تو بانج کہلائے گا، عشق کہہ رہا تھا عاشقوں میں شمار ہو جائے گا، عقل کہہ رہی تھی گھر کا چراغ بجھ جائے گا، عشق کہہ رہا تھا یار راضی ہو جائے گا۔ بالآخر عشق نے غلبہ کیا، ایک لوتے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی، دنیا دیکھ کے حیران تھی، فرشتوں کی چیخیں نکل گئی، کیا سفید بال والا کوئی 80 سال کا باپ بھی ننھے سے بچے کی گردن پہ چھری رکھتا ہے؟ تو کہا یہ بات عشق کی ہے، چھری رکھنے والا بتا رہا ہے ایک لوتے بیٹے سے پیار نہیں بلکہ اپنے یار سے محبت۔ سبحان اللہ! حق حق حق! عقل نے کہا خاندان ختم ہوگا، عشق نے کہا ہوتا ہے تو ہوتا رہے،
عقل کہہ رہی تھی اتنا اچھا بیٹا کھو دے گا, اتنا اچھا بیٹا گما دے گا. عشق نے کہا اچھا بیٹا گمے گا لیکن یار کی رضا ملے گی, اس سے بڑھ کر کوئی بات ہے. لیکن اللہ عشق نے, عقل نے کہا گھر کا چراغ بجھ جائے گا. عشق کہہ رہا تھا جو یار کی محبت میں قربان ہو اس سے بہتر ملتا ہے, جو دو اس سے بہتر ملتا ہے, جو دو اس سے بہتر ملتا ہے. عقل نے کہا اسماعیل سے بہتر کون ہو سکتا ہے, اسماعیل سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا. عشق نے کہا دے دے کچھ بھی ہو. گردن پہ چھری رکھی اور ندا کی تو نے اسماعیل جیسا میری راہ میں دینے کا ارادہ کیا, میں نے محمد جیسے کا تجھے دادا بنا دیا. نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت. واہ 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 واہ. عشق اور عقل کی جنگ ہوتی رہی. کسی وقت میں عاشق بن کر کے حابیل کھڑا ہوا, عاقل بن کر قابیل کھڑا ہوا. قابیل ہار گیا, حابیل جیت گیا. کسی وقت عاقل بن کر فرعون کھڑا ہوا, کسی وقت عاشق بن کر بلکہ سراپا عشق بن کے موسیٰ کھڑا ہوا. عقل والا ڈوب گیا, عشق کے لیے راستے پیدا کر دیے گئے دریا میں. اسی طرح نمرود عاقل بن کے کھڑا ہوا, عشق بن کر کے ابراہیم کھڑے ہوئے. نمرود لنگڑے مچھر سے ہلاک ہوا, عشق کی جیت ہو گئی. ایسے ہی تو ہر دور میں رہا. کبھی اللہ اکبر عقل والے بن کر ابو جہل عتبہ شیبہ کھڑے رہے, عشق بن کر محمد الرسول اللہ بے نقاب ہوئے. کیا انجام ہوا آپ کے سامنے ہے. پھر ایسا ہی دور, ہر دور میں عشق اور عقل کی جنگ ہوتی رہے گی. عشق جیتتا رہے گا, عقل ہارتی رہے گی. اللہ اکبر. پھر عاشق بن کر کے کون آیا میدان میں, اللہ اکبر. جب عاقل بن کر بے عقلا یزید آیا, جب عاقل بن کر بے عقلا یزید آیا تو عشق بن کر کے حسین دنیا میں تشریف لائے. اللہ اکبر. اس نے کہا میں دین مٹاؤں گا, حسین نے کہا خاندان بچا کر بچاؤں گا, خاندان دے کر کے دین بچاؤں گا. اس نے کہا محرمات کے ساتھ نکاح کروں گا. آپ نے فرمایا کہ جس نے میرے نانا نے کافر کی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ رکھ کر عورت کی عزت کو بحال کیا, میں اس کو پامال ہونے نہیں دوں گا. میرے گھر کی بیٹیوں کی چادریں تو چھنوا سکتا ہوں لیکن دین کی چادر کو میں تار تار ہونے نہیں دے سکتا. اللہ اکبر. اللہ اللہ اندازہ لگائیں, ہر وقت میں عشق نے بے مثال قربانی دی. تو اب بات یہ ہے, اس لیے ٹالنے کی دعا نہیں ہو رہی ہے کہ گھبراتا وہ ہے جو عاقل ہوتا ہے. عشق والے تو کیا کہتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت ابو سعید خدری نے, بلکہ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا مولا ہم تو دکھوں کو پسند کرتے, توجہ کرنا, ہم تو دکھوں کو پسند کرتے ہیں, ہمیں خوشی سے کیا لینا. امام حسن یا امام حسین کے سامنے بات آئی, آپ نے فرمایا اللہ ابو ذر پہ رحم کرے, ہم کون ہوتے ہیں دکھ اور غم کو سلیکٹ کرنے والے. ہم تو یہ کہتے یار خوشی دے تو بھی, یار غمی دے تو بھی, اس لیے کہ آنے والا تحفہ نہیں دیکھتے, دینے والے ہاتھوں کو دیکھا. یہ عشق والوں کی پہچان. اگر حضور دعا کرتے ٹل جاتا, ان کی دعا سے قیامت ٹل سکتی, ہمارا ایمان ہے. ان کی دعا سے قیامت ٹل سکتی, ہمارا ایمان ہے. وہ یہ کرتے تو کیا حادثہ کربلا نہ ٹلتا. لیکن آج کا ناسبی اور خارجی کہتا, کیا کہتا, دیکھو رسول اللہ نے زبردستی اپنی محبت میں اپنے بیٹوں کو جنتی جوانوں کا سردار تھوپ دیا. ہاں ایسا کہتا, میں نہیں کہہ رہا ہوں میرے بھائی, ہاں میں نہیں کہہ رہا ہوں, خارجی کہتا. آپ لوگوں سے آج کل مجھے ڈر لگنے لگا ہے, ہاں اس لیے کہ میں کہتا کچھ ہوں, تم آگے بڑھاتے کچھ ہو. ہاں دوسروں کی بات بیان کروں, تنزیہ کہوں تو بھی کہتے امین القادری نے کہا. اور اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ میر تقی میر کا شعر مجھے یاد آتا ہے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں, جانے نہ جانے گلی نہ جانے باغ تو سارا جانے. ساری دنیا جان رہی کہ ہم کون ہیں. ارے ذکر اہل بیت کرنے پر لوگ تو مجھے رافضی کہتے ہیں اور لوگ میری کلپیں کاٹ کر کے مجھے یزیدی کہتے ہیں. مجھے حیرانی ہے, حیرت ہے مجھے اس پر کہ کہہ دیا کہ یزید کا کیا قصور. میں نے کہا تنزن بھی تو کوئی بات کہی جاتی ہے, طنز کو بھی مجھ پہ جوڑ دو گے, مجھے گالیاں دو گے اس پہ. میں کہتا ہوں یزید کو صحابی تو وہابیوں نے بھی نہیں کہا, کیونکہ وہ 25 ہجری میں پیدا ہوا, رسول اللہ کے وصال کے 13-14 سال کے بعد پیدا ہوا. وہ کیسے صحابی ہو سکتا ہے, میں اس کو کیسے صحابی کہوں گا.
لیکن کاٹ کر کے کاٹ پیٹ کرنے والوں قرآن کی آیت بھی کاٹو گے تو وہ معاذ اللہ اس کا معنی کیا بنے گا؟ قرآن کہتا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ کب مت جاؤ؟ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اب میں نے یہ پڑھ دیا نماز کے قریب نہ جاؤ کا، دیکھو امین القادری نے مسلک بدل دیا، کہتا ہے نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب تک تو خوب شہرت حاصل کرتا رہا کہ نماز پڑھو نماز پڑھو، اب کہتا ہے نماز نہ پڑھو۔ استغفر اللہ، آدھی بات کاٹو گے تو آیت کا بھی غلط مفہوم نکالو گے، اس لیے آدھی باتیں نہ کاٹو اور اللہ اکبر ہمیں تانا نہ دو، اس لیے کہ کلپیں کاٹ کے ہمیں بدنام کرنے والوں، ایک اللہ کے ولی سرکار رزق اللہ شاہ کے قدموں میں بیٹھ کے یہ بات کہتا ہوں، قیامت قائم ہوگی، اللہ رسول کی عدالت میں تم بھی جاؤ گے، اللہ رسول کی عدالت میں ہم بھی کھڑے ہوں گے، اور وہاں پتہ چلے گا یزیدی کون ہے، حسینی کون۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عاشق امام حسین، عاشق تاجدار کربلا، عاشق خاندان اہل بیت۔ مجھے اس قوم سے سند چاہیے اہل بیت کی محبت کی، تم کون ہو سند دینے والے؟ جس کے سینے میں میری ماں، میرے دل میں، جس کے لیے میرے دل میں محبت کا چراغ روشن ہے، وہ حسن بھی جانتے ہیں، وہ حسین بھی جانتے ہیں، وہ فاطمہ بھی جانتی ہے، وہ علی بھی جانتے ہیں۔ مجھے تم جیسوں سے سند کی ضرورت نہیں، تمہاری سند کو جوتے کی نوک پہ رکھتا۔ سنو، اچھی طرح سنو، میں یہ سب باتیں کرنے کا عادی نہیں، لیکن آج میرے ایک بزرگ نے مجھ سے کہا کہ کوڈی نواز شریف جا رہا ہے، تھوڑا بات واضح کرنا۔ میرے بزرگ نے کہا، اور اگر کوئی مجھے یزیدی کہتا ہے تو میں اس کو موبائلے کا چیلنج کرتا ہوں، سر پہ قرآن رکھ اور رزق اللہ شاہ کی مزار پہ ہاتھ رکھ اور پھر بول کہ جو اس سچے حسینی کو یزیدی کہہ رہا ہے، خدا اس پر لعنت کرے اور سارے فرشتے اس پہ لعنت کرے۔ کھڑے ہو، یہاں کے کھڑے ہے، کسی کے باپ میں ہمت تو مجھ سے بات کرے یہاں، جس نے پوری زندگی وقف کر دی نبی اور آل نبی کی خدمت کے لیے، جس کی تمنا یہ ہے کہ میں مروں تو ذکر اہل بیت کرتے مروں، جس کی وصیت یہ تمہاری خوشی کے لیے، جس کی وصیت یہ کہ میں مروں تو میرے کفن پہ لکھنا امام شافعی کے 4 مصرے، آل النبی ذریعتی وہم الی وسیلتی ارجو بہم آتا غدن بید الیمین صحیفتی۔ یہ 4 مصرے میں نے وصیت کر رکھی، اللہ کی قسم کہتا ہوں کہ مجھے اپنی تقریروں پہ ناز نہیں، میں کوئی سخندہ نہیں، مجھے نماز روزوں پہ ناز نہیں، مجھے ناز ہے تو شافعی کی طرح نسبت آل محمد پر ناز۔ اور میں کسی خوشی کے لیے نہیں کہتا کیونکہ تقریر میرا دھندا نہیں ہے، کیونکہ اس کو مت بلاؤ، میں نے کہا شوق سے نہ بلاؤ، مجھے کیا کمی ہے، میرے آقاؤں کی در سے میں نوازا گیا، نہ بلانے نہ بلاؤ۔ ویسے میرے پاس الحمدللہ بڑی بات نہیں کرتا، وقت ہی نہیں، مجھے گھر رہنے وقت نہیں ہے۔ میری چھوٹی بچی 3 سال کی ہے، اس کی ماں سے کہتی ہے ابا آ کر کے چلے جاتے، ہمیں ٹائم نہیں دیتے، میرے پاس کہاں وقت ہے، آپ کہتے نہ بلاؤ نہ بلاؤ۔ یہ مجھے حکم تھا میرے بزرگ کا، اس لیے میں نے کہا، جو میں نے تو تنزن کہا تھا لیکن اس کو میرے سر جڑا، میں کہتا ہوں آؤ اس پہ مباہلہ کرو، کون حسینی کون یزیدی، اس پہ۔ حالانکہ میں الو چلو آلو چالو کے سامنے، پپو چپو کے سامنے تقریر نہیں کر رہا تھا، میں استاذ العلماء غزالی زماں، غزالی دورہ، علی کا بیٹا حضرت علامہ غلام غوث علوی کے سامنے تقریر کر رہا تھا۔ وہاں پر علماء مشائخ کم نہیں تھے، سادات کم نہیں تھے، تمہیں سمجھ آئی، ان کو نہیں آئی، بلکہ حضور علوی صاحب سے میں نے کہا کہ آپ خطاب کرے کا میرا پورا وقت میں تجھے دیتا ہوں۔ یہ موجود تھے، علامہ موجود تھے۔ مجھے یہ بھی پتا چلا کہ اس کا بہانہ لے کر لوگوں نے میرے نسب پہ بھی تان کیا، میں نسب پہ بھی، میں کبھی اپنے نسب کا اعلان نہیں کرتا، کہیں جاتا ہوں تو کبھی نہیں کرتا، کیونکہ میں ذات منوانے نہیں نکلا، میں اللہ کے دین کے نہیں نکلا ہوں، میں نہیں کرتا۔ اور نہ میں نے کبھی یہ کیا، میرے بڑوں نے کہا چھوڑ، ہم اپنی سیادت کے جھنجھنے بجانے والے لوگ نہیں ہیں، ہمیں اس دور سے ہمیں کیا لینا۔ جو قوم موجودہ دور میں مولا علی کی سیادت کا انکار کرے، ہم اس سے اپنی سیادت بنوائیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے، یہ ایسا پرفتن دور ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی سیادت کا انکار اس قوم نے کیا،
साबिर पाक की सियादत का इनकार इस कौम ने अल्लाह किया अकबर। कि चौचा के सैयदुन नसब सादात का इनकार इस कौम ने किया? नहीं किया। अब मुझे पीछे पड़े हैं और मुझे गालियां देते हैं, लेकिन मैं कोई वजाहत नहीं करता। मगर मेरे बुजुर्ग ने कहा कि वहां बात करना। अगर कोई ये कहता है मीनुल कादिर सैयद नहीं, मैं कयामत तक उसको चैलेंज करता हूं। वाह। अगर वो गुजरात में करना चाहता है, गुजरात में, वाह। हम सबसे बड़ा आस्थाना गुजरात में गौस पाक के बेटों में आह। रिस्कुल्लाह शाह का मजार हक, मानते हक, हैं। हक। अगर तुझे शक है अमीनुल कादरी सैयद नहीं है तो सर पे कुरान रख, रिस्कुल्लाह शाह की कब्र पर मजार पे हाथ रख, और तू भी दुआ कर कि अगर मैंने झूठा दावा किया है तो मैं हलाक हो जाऊं, और अगर तू सच्चे सैयदों के नस्ब का इनकार कर रहा है तो अल्लाह तेरी नस्लों को बर्बाद कर दे। बेशक बेशक, हक 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 हक। ये ऐलान तो मैंने बगदाद में भी किया था। एक शख्स मौलवी मुझे बगदाद में मिल गया जो मेरे खिलाफ तकरीर करता था, और रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। वो रिकॉर्डिंग, एक शख्स मौलवी कहता था अमीनुल कादिर सैयद नहीं, मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने कहा मेरा दादा गौस पाक सामने, चल मजार पकड़ के तू फैसला करा ले या मैं फैसला करा लूं कि कौन है सैयद कौन नहीं है, ये फैसला कर देंगे। उसने कहा मैंने नहीं कहा ऐसा, मैंने कहा तेरी मौजूदगी में कहा जाता है, तू भी कहता है। उठ के भाग गया। रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद, वाह वाह, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। अब इससे बढ़कर मैं क्या कहूं? मोबाइले की बात करूं गौस पाक के आस्थाने पर, मोबाइले की बात करूं रिस्कुल्लाह शाह, लेकिन मैं तुमसे अपनी सियादत की भीख नहीं मांगता, क्योंकि सियादत का असल फायदा कयामत में है। सियादत का फायदा दुनिया में नहीं है, कयामत में, कयामत में। और जिस कयामत में फायदा है वो अल्लाह भी जानता है, वो रसूल भी जानता है कि मेरा नस्ब क्या है। वाह 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 वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सैयद मोहम्मद अमीनुल कादरी। ये बातें मैं करता नहीं, लेकिन मुझे हुक्म है अपने बड़ों का। आज मैं रिस्कुल्लाह शाह बाबा के आस्थाने, वो शायद आखिरी मर्तबा वजाहत करो। कुछ लोग कहते हैं वो काजी है, कुछ लोग कहते हैं वो पठान है, कुछ लोग कहते हैं वो अंसारी है, कुछ लोग कहते हैं वो शेख है। मैं हंसता हूं, या अल्लाह आखिर मैं हूं क्या? क्या ये बताएंगे? ये कहीं अपनी माँ पे मुझे तो नहीं कयास कर रहे हैं? इसलिए कि इतने सारे ये बता रहे कि इतने चेहरे तुमने तो नहीं देखा था पेट में रहकर। मैं कोई गाली नहीं दे रहा हूं। लोग कहते हैं अरे हमारे डॉक्यूमेंट्स का गलत इस्तेमाल करने वालों, सुन, मैं तो मोबाइल की बात कर रहा हूं। अब भी मेरे पास मोबाइल में डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। मेरे जद्दे करीम को काजी शरा बनाया गया था, इसलिए उनको काजी कहा जाता था जी। काजी शरा की बुनियाद पर, बिरादरी की बुनियाद पे नहीं। और कई गांव, सैकड़ों बल्कि हजारों एकड़ जमीन उनको वक्फ की गई थी। वो मैंने यासिन बापू को भी बताए, वो कागजात मेरे पास मोबाइल में, जिसको देखना है देख। सैकड़ों एकड़ जमीन, हजारों एकड़ जमीन हमारे जद्दे करीम को, हमारे अजदाद को हर दौर में दी। औरंगजेब के दौर में, औरंगजेब सानी के दौर में, हर दौर में दी गई। उसके कागजात आपको देखना है, आप भी देख लें। अगर आप देख कर ही यकीन कर सकते हैं तो आप देख लें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर कोई कहता है कि वो सैयद नहीं है, मैं कोई इसके बाद कोई वजाहत नहीं करूंगा। मैं कहता हूं उसका हाथ पकड़ के कहो चल रिस्कुल्लाह शाह बाबा के। वाह वाह वाह। गुजरात नहीं आ सकता, आपके मोहब्बत करने वाले वहां हैं, अजमेर मुकद्दस चल। वाह वाह वाह। वहां पकड़, ये लाफे गरीब नवाज, सर पे कुरान रख। अगर हमने झूठी सियादत का दावा किया है तो तू हम पे लानत कर, वरना हम तुझ पे करेंगे। फिर देखना अल्लाह लानत किस पे बरसा। मोबाइल अगर ये कह कि अजमेर शरीफ में भी तेरी मोहब्बत, लेकिन इतना जरूर कहते हैं सुन्नियों। और मैं इसके बाद कोई, मैंने तो तय किया था कभी मैं इस पर वजाहत बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैं जात मनवाने नहीं निकला, मेरे बड़ों ने। लेकिन आज एक बहुत बड़े सैयदजादे बुजुर्गों ने मुझसे कहा कि बोल देना और याद रखना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नजीबुत तरफ़ैन सैयद हूं, मेरे बाप की वजह से, मेरे बाप की वजह। मेरे दादा, मेरी दादी हुसैनी सैयदा है, मेरे दादा हसनी सैयद, मेरे वालिद नजीबुत तरफ़ैन है। हाँ, लेकिन
جب تک انسان رکشہ چلاتا رہے، آٹو چلاتا رہے، گاڑی ڈھکیلتا رہے، تب تک اس کی سیادت پہ انگلی نہیں اٹھتی، لیکن جب اللہ اسے عزت دیتا ہے واہ 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 تو اس کو گھٹانے کے لیے اس طرح کی بات نہیں کرتے. اور وہ بھی مالیگاؤں کے وہ چند حاسدین، وہ حاسدین کے کہنے پر، مالیگاؤں کے وہ چند حاسدین جو مولا علی کو سید نہیں مانتے، اللہ اکبر. ان کے کہنے پہ یہ میری سیادت کا انکار کرتے ہیں. ان لوگوں کا حال آ کر دیکھ لو ذرا کیا ہے مالیگاؤں میں. آپ ان کے کہنے، آپ کون ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میرا نسب آپ دوسروں سے پوچھتے ہو؟ نسب بتانے کا خود کو ہے یا دوسروں کو ہے؟ انہیں کیا پتا. اور اگر شوق ہے تو میں نے ان سے بھی کہا آؤ مباہلہ کرو، آؤ ان سے بھی کہتا ہوں. وہ مالیگاؤں کے جو چند حاسدین ہیں، مالیگاؤں میں آ کے دیکھو ان کی اوقات کیا ہے. میں ان کا نام نہیں لوں گا، ان کی حیثیت دیکھو آ کر. یہ مولانا آ کر دیکھ چکے ہیں فقیر قادری کو خدا نے کیا دیا ہے اور ان کو کیا دیا ہے. حسد کا کوئی علاج ہے؟ اس پر باتیں کرتے ہو. اب کوئی بات کرے اس کو میرا موبائل کا چیلنج، 2-4 دن کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے چیلنج. ورنہ وہ حدیث رسول سنے، میرے آقا فرماتے ہیں جو میری اولاد کا حق نہ جانے وہ 3 میں سے کوئی ایک ہوگا. تم کون ہو 3 میں سے ایک؟ ذرا اس کا اندازہ کر لو. میں نہیں کہتا کون ہو، اس کا اندازہ کر لو. بات دور نکلی. میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ اکبر کہ اہل بیت اطہار نے قربانی کیوں دی، اور ہر دور میں اہل بیت پہ ظلم ہوا. یزیدیوں نے بھی امام حسین سے کہا تھا حسین تیرا نبی سے کیا تعلق. ایک سید کے لیے تو دل چھلنی کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کہا تھا تیرا نبی سے کیا تعلق. آپ اس وقت بھی رو پڑے تھے. آپ شہادتوں پہ نہیں روئے سوائے 2 شہادت کے، لیکن اس جملہ سن کے رو پڑے مجھے یہ تانا دیتے. تو یہ تانا تو یزیدیوں نے بھی دیا تھا جو تم سیدوں کو دیتے ہو. ایک دن اللہ کی عدالت ہے، مرنا ہے مرنا. بلکہ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ جو جھوٹا سید بنے گا وہ رسول اللہ کی شفاعت سے محروم رہے. اس کا نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے. یہ گاندھی کی آندھی چند سکوں کے لیے کوئی شفاعت رسول سے ہاتھ دھوئے گا؟ ہاتھ چموانے کے لیے کوئی رسول اللہ کی شفاعت سے دور بھاگے گا؟ کیا کہتے ہو ذرا سمجھا تو کرو. اس لیے میری گزارش ہے جو بھی بکواس کرتا ہے چاہے وہ کتنے بڑے خاندان کا ہو، اس کو پکڑ کے یہاں لاؤ. اور مجھے وقت سے پہلے ایسے نہیں آدھی رات کو کہ چلو صبح آ جانا، نہیں، اس لیے کہ میں مصروف آدمی ہوں. شکر کے طور پہ کہتا ہوں مصروف ہوں. ہاں، اور اللہ نے اتنی مصروفیت دی ہے وہ تم سب کو پتا ہے. 10 دن بیمار ہو کر بھی میں پروگرام نہیں چھوڑتا. ہاں، کیونکہ لوگ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں. اگر کسی کو شک ہے، یہاں بھی کہتا ہوں کوڈینار والوں، وہ مخالفین ہیں، اگر تم بھی محبت میں امتحان لینا چاہتے ہو میں تقریر کے بعد چلنے کے لیے تیار ہوں. چلو میرے ساتھ آؤ، ہمارے نسب کا امتحان لے لیں. اگر نسب کا امتحان لینا ہی آج کے دور کی امتیازی شان ہے تو یہ سید چلنے کے لیے تیار ہے، اتنے بڑے ولی کے قدموں میں جانے کے لیے تیار ہے. لیکن پھر کہتا ہوں اپنی سیادت کو منوانے نہیں آیا. میں تو اللہ کے دین کے لیے گلی گلی پھر رہا ہوں، اور میری تو لالچ بس اتنی ہے، اتنی لالچ ہے میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے، میرے نبی مجھ سے راضی ہو جائے، جس خاندان والا تبار سے رشتہ ہے وہ آقایان نعمت مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ اکبر. اس کے علاوہ میری کوئی تمنا نہیں ہے. اللہ اکبر. جس سے تمہاری بنتی ہے ایرو غیروں نتو خیروں کو بھی کیا کیا مانتے ہو ہم نہیں جانتے، اور جس سے نہیں بنتی صحیح نصب سادات کا بھی انکار کرتے ہو. اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گے. ارات الادب میں امام اہل سنت نے لکھا جو میری اولاد کو پیچھے کر کے آگے آ جائے قیامت کے دن اس کا منہ کالا کیا جائے گا، اور منہ کالا کر کے اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا یہ اللہ کی رحمتوں سے محروم ہے. جو پیچھے کر کے آگے اس کا یہ انجام ہے، جو انکار کرے اس کا کیا انجام ہوگا. اللہ اکبر. امام المتکلمین حدیث لکھتے ہیں جو میری آل کو دیکھ کر کے کھڑا نہ ہو اللہ اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا فرما دے گا. آپ کیا سمجھتے ہو اللہ نے زبان دی تو کچھ بھی بولو گے؟ اللہ نے جو ہے وہ ہنر دیے تو کچھ بھی بکو گے؟ نہیں. آپ میں دوست دشمن مخالفین اپنے سب کو کہتا ہوں جس کے دل میں بھی شوق ہے میرے ساتھ آج چلیں. اور میں آج اس وقت
تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ اعتراض کرنے والے آ کر کے مجھ سے گفتگو نہ کر لیں. اگر آپ نہیں آتے کوئی بات نہیں, آتے ہو تو پورے مجمع کے ساتھ میں سر پہ قرآن لے کر, اس کے سر پہ بھی قرآن لے کر, اور میں اکیلا امتحان نہیں دوں گا. اس کو کہوں گا تو میرے لیے بد دعا کر, میں تیرے لیے کروں, کیونکہ جھوٹے سید کی دعا تو قبول نہیں ہوتی نا, سچوئی کی ہوتی ہے. ذرا چل کے امتحان کر لے کہ لعنت پڑتی کس پہ ہے. اللہ اکبر, دنیا دیکھ لے تاکہ یہ مخمسے میں جو عوام کو الجھا رکھا ہے, اور رافضی تمہاری جو ہے وہ ایک طرف سے پشت پناہی کرتے ہیں, دوسری طرف سے نازبی اور خارجی پشت پناہی کرتے ہیں کہ ایک اٹھنے والی آواز کو دبا دو. لیکن سن لے دوست, دشمن سب سن لے, رافضیت کے فتوے کے خوف سے میں اہل بیت کا ذکر کرنا نہیں چھوڑوں گا, اور خارجیت کے فتوے کے خوف سے میں ذکر صحابہ کرنا نہیں چھوڑوں گا, کیونکہ میرا مسلک ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے, اطرت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, شہزادہ غوث اعظم. شاید اس کے بعد اب میں کوئی وضاحت نہ کروں, اگر کبھی کوئی ضرورت پڑ گئی, کوئی پھر ناجائز فائدہ اٹھائے گا تو بات الگ ہے. لیکن میں پھر کہتا ہوں میرا یہ کام نہیں, میں دعوت کی راہ کا آدمی ہوں. دعوت و تبلیغ کی اصلاحی تحریک سنی دعوت اسلامی سے میرا تعلق ہے, اور مصلحین کے جو ہے وہ زیر سایہ میری پرورش ہوئی ہے. اس لیے ہم لڑائی جھگڑے والے لوگ نہیں, ہم تو گالیاں سن کے دعائیں دیتے ہیں. ہمیں واجب القتل کہا گیا, ہم نے کوئی جواب نہیں دیا کوئی. آج بھی کوئی جواب دینے کا ارادہ نہیں تھا, اس لیے کہ جواب کیوں دے. لیکن میرے سید, میرے بزرگ نے کہا آج تجھے کہنا ہے. میں نے سید کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے, کیونکہ میں سید ہو کر سیدوں کا احترام کرنا جانتا ہوں. شک حق. ہاں, اس لیے احترام سے لوگ پتہ کرتے ہیں. ہاں, بہت اچھا حضور, ماؤں کی شرافت, ماؤں کی شرافت احترام سے پتہ چلتی ہے. کون کتنا شریف ہے. الحمدللہ, الحمدللہ شریف ماؤں کے بچے سادات کو گالیاں نہیں دیتے. ہاں, اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اللہ نے ہماری ماؤں کو شرافت پہ رکھا ہے. بات اس کر رہا تھا اہل بیت نے قربانی کیوں دی, کیونکہ کوئی ناسبی کتا کہہ سکتا تھا, نبی نے تو محبت میں ان کو کہہ دیا جنتی جوانوں کے سردار ہیں, ہے نا. جیسے آج کل پیر کے بچوں کو لوگ کہتے ہیں ان میں کیا صلاحیت ہے نا. بعض لوگ جن کی نظر نہیں ان میں کیا صلاحیت, یہ تو ابا کی کرسی پہ بیٹھ گئے. کچھ لوگ زبردستی بیٹھ جاتے ہیں, ان کی کوئی تائید نہیں کرتا, ہے نا, ان کی تائید نہیں کر. لیکن جو واقعی صلاحیت باپ نے بنا دیا, باپ نے بنا, ان میں کیا صلاحیت ہے. تو لوگ یہی کہتے تھے ناسبی خارجی جن کو خوف خدا نہیں, حسن حسین کو جنتی جوان کا سردار بنا دیا, ان میں کیا صلاحیت ہے. یہ تو ہاتھ چمواتے ہوئے دنیا سے گئے, یہ تو پھولوں کی سیج پر دنیا سے گئے, انہوں نے تو راحتیں اٹھائی, انہوں نے تو نذرانے لیے, انہوں نے تو قیمتی کپڑے پہنے, یہی تقریریں ہوتی تھی. لیکن میرے نبی نے دعا نہیں, میرے نبی نے دعا نہیں کی. حسن زہر پلایا جائے گا, شہید ہوگا, میں دعا نہیں کرتا. اس کے ٹکڑے ہوں گے, دعا نہیں کرتا. سب دیکھ کر بھی رو رہا ہوں, دعا نہیں کرتا. سیدہ فاطمہ میرے حسین کے بچوں کے ٹکڑے ہوں گے, میں دعا نہیں کرتی. کیوں؟ میرا حسین کربلا میں شہید ہوگا, دردناک شہید ہوگا, اتنا دردناک شہید ہوگا کہ آسمان خون برسائے گا, آسمان روئے گا, میں دعا نہیں کرتی. دیواریں روئے گی خون کے آنسو, میں دعا نہیں کرتی. جنات روئیں گے خون کے آنسو, میں. سیدہ کیوں دعا نہیں کر رہی ہیں آپ کا تو اشارہ تقدیر بدلتا ہے, آپ کیوں دعا نہیں کر رہی ہے؟ تو سیدہ کا مزار پر انوار خاموش فضاؤں میں جواب دے گا, میرے لالوں کو کوئی تانا نہ دے کہ زبردستی نبی نے ان کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا. حسین کی قربانی جب دیکھیں گے نا کہ دین پر علی اکبر کو کیسے لٹایا, دین پر معصوم اصغر کو کیسے لٹایا, دین پر قاسم کو کیسے قربان کیا, اور سب لٹا کر اپنا خاندان لٹا کر خود کو لٹا دیا, تو دنیا پکار اٹھے گی. صرف محبت میں نہیں بنایا بلکہ صلاحیت کی بنیاد پر بنایا. واہ 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 واہ, حق حق حق. یہ امتحان دیں گے, بے شک, اور کیسا امتحان دیں گے. حضرت ابدیب لائل پوری کو اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے, کہتے ہیں عشق میں کیا لٹائیے, ہائے ہائے, عشق میں کیا لٹائیے, عشق میں کیا بچائیے. آلے نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریٹ, واہ واہ واہ, سارا نصاب ریٹ.
کیا بچائیے؟ مجھے بتاؤ بچایا کیا؟ گھر بچایا؟ گھر تو چھوڑ دیا، حتیٰ کہ وطنیت بھی ختم کی، وطنیت بھی ختم کی۔ کوڈینار کے لوگ پاکستان جا کے رہتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کوڈیناری ہے۔ ہاں، بھوپال کے لوگ ممبئی میں برسوں سے رہتے ہیں، بھوپالی ہے۔ اندور کے لوگ برسوں سے ممبئی میں رہتے ہیں، کہتے ہیں اندوری ہے۔ یعنی برسوں بیت جائیں وطنیت نہیں جاتی۔ ایک صاحب مدینہ منورہ میں رہتے، وہ ابھی بھی اپنے نام کے ساتھ گجراتی لکھتے ہیں، وطنیت نہیں جاتی۔ لیکن حسین نے عشق میں لٹایا کیا؟ وطن تھا مدینہ منورہ، لیکن حسین مدنی نہیں کہلاتے، حسین کربلا والا کہلاتے۔ وطن بھی لٹایا، عشق میں وطن بھی لٹایا، گھر بھی لٹایا، مال بھی لٹایا، اولاد بھی لٹایا، حتیٰ کہ علی اصغر کا جھولا بھی نہیں بچایا، حتیٰ کہ زین العابدین کا بستر بھی نہیں بچایا، حتیٰ کہ بیویوں کے دوپٹے بھی نہیں بچائے، اور بتا دیا عشق میں کچھ بچایا نہیں جاتا، عشق میں تو سب کے سب لٹا دیا جاتا ہے۔ یہ انتہائی عشق ہے۔ اسی لیے اقبال کہتے ہیں غریب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم، غریب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، نہایت یعنی اینڈ، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اسی لیے کہتا ہوں عشق کی انتہا حسین ہے، عشق کی آبرو حسین ہے، عشق کی جان حسین ہے، عشق کی پہچان حسین ہے، عشق کا مطلب حسین ہے، عشق کا مطلب حسین ہے، عشق کا انداز حسین ہے، عشق کا کردار حسین ہے، بلکہ بڑھ کے کہہ دوں عشق کا عشق حسین ہے۔ جس دن سے حسین عاشق ہوا ہے اس دن سے عشق کی آبرو بچا لی گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق حق، بے شک حق۔ اس لیے قربانی دی کربلا، اور کیسی قربانی تھی؟ اب بعد کربلا مجھ سے کہا جاتا ہے خون کے آنسو روتے ہیں لوگ سن کر، وقت میں جتنی گنجائش ہوگی میں بعد کربلا پڑھوں گا، اس سے پہلے میرے امام کی شہادت ہوتی ہے۔ حصول برکت کے لیے شہادت امام کے چند جملے پڑھتا ہوں۔ شہادت سے پہلے کئی بار حسین شہید ہوئے، توجہ کریں، جملے سمجھنا۔ پھر کہتا ہوں کیڑے مت نکالنا، ہاں، اور جس کو شوق ہے وہ کرے، ابھی کوئی وضاحت نہیں جی۔ حسین شہادت سے پہلے کئی بار قتیل عشق تھے حسین۔ آپ کو بتاؤں اولاد کا غم خود کے غم سے بڑا ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ ہمیں حدیث سے پتا چلا، توجہ کرنا ذرا، حدیث سے پتا چلا، وہ بھی اسی سے متعلق کہوں گا۔ نوجوانوں اہل بیت کی قربانی ہر دور میں قربانی دی ہے، یہ وہ خاندان ہے۔ بے شک۔ ایک زانوں پر حضرت ابراہیم ابن محمد ہے، ایک زانوں پر حسین ابن علی، حسین ابن فاطمہ ہے۔ جبریل آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں آقا دونوں کے ساتھ آپ خوش ہیں؟ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اللہ ان دونوں کو جمع نہیں کرے گا ایک ساتھ، ایک کو کسی کو رکھیے، آپ کو اختیار ہے، صاحب اختیار نبی، صاحب جس کو خدا نے زندگی اور موت کا اختیار دیا۔ سنیو، توجہ کرنا، اولاد کا غم کتنا دردناک ہوتا ہے ذرا سوچیں، غور کریں، کتنا دردناک ہوتا ہے۔ دونوں کو اللہ ایک ساتھ جمع نہیں کرے گا، کوئی ایک ہی رہے گا آپ کے پاس، کس کو رکھنا ہے اختیار ہے آپ کو۔ حضور نے فرمایا اگر حسین کو دیتا ہوں، یعنی اگر حسین کا انتقال ہو جاتا ہے تو مجھے ڈبل غم ہوگا، ایک تو میرا حسین میرا نواسا جاتا ہے، میرا بیٹا، اور دوسرا فاطمہ غمگین ہوگی، تو بیٹی کا غم مجھے اپنے غم اور دکھ سے زیادہ تکلیف پہنچائے گا۔ لیکن اگر ابراہیم کو دیتا ہوں تو صرف مجھے غم ہوگا، میرا غم مجھے پسند ہے، لیکن اولاد غمگین ہو جائے مجھے یہ پسند نہیں۔ دے دیا پھر ابراہیم کو علیہ السلام، اللہ اکبر، دے دیا۔ پھر کیا ہوا؟ پتہ چلا رسول اللہ اولاد کو غمگین نہیں دیکھنا چاہتے، اولاد کا دکھ اور غم اتنی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ٹھیک، اب مولا حسین کو دیکھ، خود کی شہادت سے پہلے اگر پہلے میرا مولا شہید ہو جاتا تو شاید یہ شہادت اتنی رنگین نہ ہوتی، تب بھی وہ بہت دردناک تھی لیکن اتنی رنگین نہ ہوتی۔
لیکن پہلے بھائی جا رہے ہیں, باپ کی نشانیاں ایک کے بعد ایک کر کے جا رہی ہے. چار چار بھائی گئے نظر کے سامنے, ایک بھائی مرتا ہے, ایک بھائی جنازہ پڑھا نہیں جاتا. اللہ کسی کو وہ دن نہ دکھائے کہ جوانی میں اس کا بھائی اس کی آنکھوں کے سامنے جائے. جنازے پہ زبان نہیں چلتی لوگوں کی, بھائی کی چار چار بھائی. پھر دوسرے بھائی, بڑے بھائی حسن پاک کے بیٹے, ان کی نشانی آنکھوں کے سامنے جا رہی. اللہ. پھر اس کے بعد خود کی اولاد جا رہی, بھانجے جا رہے ہیں, بتیجے جا رہے ہیں, عوان و انصار جا رہے ہیں, اور ایک اکیلا حسین ہے, بادشاہ حسین, میرا مولا حسین. حق حق. عشق کی جو آبرو ہے وہ حسین, جو شہید ہوتا ہے اس کو اٹھا کے لاتے ہیں. حق. ایک دن میں جس نے 71 میتیں اٹھائی وہ کتنی بار اندر سے کٹا ہوگا, اس کا دل کتنی بار اندر سے قتل ہوا ہوگا. اور پھر آخری کی جو 2 شہادتیں ہوتی ہے وہ تو کربلا کا نقشہ ہی بدل دیتی ہے. اللہ. ایک علی اکبر جیسا جوان, میں شہادت نہیں پڑھ رہا ہوں ابھی, صرف اشارہ دے رہا ہوں. علی اکبر جیسا جوان جس کے سینے سے نیزہ نکالتے وقت نیزے کی انی پر علی اکبر کے دل کا ٹکڑا نکل آتا ہے. باپ اپنے بیٹے کے کٹے ہوئے ہاتھ نہیں دیکھ سکتا, باپ اپنے بیٹے کی کٹی انگلیاں نہیں دیکھ سکتا, باپ اپنے بیٹے کو بائک تیز سے چلاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. میں اور باپوں کی بات نہیں کرتا, میں بھی باپ ہوں. میرا بیٹا اس وقت SSC میں ہے, اس نے مجھ سے جو مانگا میں نے اس کو ہر بات دی. اس نے مجھ سے کہا ابو بائک دلا دو, میں نے کہا میں نہیں دلا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے ڈر لگتا ہے تجھے چوٹ نہ جائے. یہ دردمند دل ہم اپنی اولاد کے بارے میں رکھتے ہیں. اس باپ کے دل پر کیا بیتی ہوگی جس نے کسی کا بیٹا نانا کے مشابہ, کسی کا بیٹا دادا کے مشابہ, حسین کا بیٹا رسول اللہ کی تصویر, ہم شبیہ مصطفیٰ. لوگ مدینے اس لیے آتے تھے چلو رسول اللہ کے مزار پہ سلام کر لیں گے, اور نبی کو نہیں دیکھا تو علی اکبر کو دیکھ کر اندازہ کر لیں گے کہ نبی کیسے تھے. تصویر مصطفیٰ علی اکبر. لیکن علی اکبر کے سینے پر جب نیزہ لگا, میرے امام نے جب اس کو نکالا تو نیزے کی انی پر 18 سال کے خوبصورت بیٹے کا دل کا ٹکڑا نکل آیا. میرے امام نے کہا علی اکبر تیرے جانے کے بعد میری زندگی کی بہاریں لٹ چکی ہیں, تیرے بعد جینے میں کوئی مزہ نہیں ہے. پھر 6 مہینے کا معصوم جاتا ہے, کس شان سے جاتا ہے. اللہ اکبر. ارے بقرعید پر تو بچے بھی, جانوروں کے بچے قربانی میں ذبح نہیں کیے جاتے. اے نبی کے خاندان تیری عظمتوں پہ سلام. آل نبی کا کام تھا, آل نبی ہی کر گئے, آل نبی کا کام تھا, آل نبی ہی کر گئے. کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پہ. لوگ کہتے سیدوں نے کیا کیا, میں نے کیا نہیں کیا وہ بتا. لوگ کہتے سیدوں نے کیا کیا, میں کیا نہیں کیا وہ بتا. جو کسی نے نہیں کیا وہ سیدوں نے کیا ہے. جب ہندوستان کفرستان بنا تھا تو کسی کا بیٹا نہیں آیا تھا, وہ علی کا بیٹا آیا تھا جس نے 90 لاکھ کو ایمان کی دولت. سبحان اللہ. جب اللہ کا دین بغداد میں مٹ رہا تھا تو کسی کا بیٹا نہیں آیا تھا, علی کا بیٹا آیا تھا جس نے اللہ کے دین کو زندہ کیا. اگر آپ کہتے ہیں تاریخ کیا ہے تو میں تاریخ ہر چیز پڑھنا چاہتا. میں نے تو امریلی میں شعب ابی طالب پڑھنا شروع کیا تھا, ٹائم ختم ہو گیا تھا. ورنہ یہ بھی لوگوں سے کہہ دوں قیامت کے قریب بھی اللہ نے دین تمہارے بھروسے نہیں کیا. قیامت کے قریب بھی تمہارے بھروسے نہیں کیا. میرے یہی جملے ہیں جو میرا قصور ہے. ہاں مجھ سے دشمنی اسی لیے ہے کہ میں حق بول کر کے پردے اٹھاتا ہوں, اور میری یہ تمنا ہے لوگ جانیں کہ اصحاب نبی نے کیا کیا, ان کی کیا قربانیاں تھی, وہ بھی بیان کروں, اور آل نبی نے کیا کیا وہی بیان کروں. کیونکہ میرا مسلک, میرے 2 ہاتھ اسی لیے, ایک ہاتھ میں اصحاب کا دامن, ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن, اور ہم تو اعتدال کے ساتھ چلتے ہیں نا. اس لیے
امام شافعی کی طرح اپنا حال ہو گیا. امام شافعی کہتے ہیں جب ہم صحابہ بیان کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو ناسبی اور خارجی دکھتے ہیں, اور جب ہم اہل بیت بیان کرتے ہیں رافضی دکھتے ہیں. تو جو جائے رائے قائم کر لے, حساب تو نے لینا ہے, حساب تو لے گا ہم سے. ہاں ہم سے حساب لے گا, کون ہے تو؟ ہم اپنی بات کرتے ہیں. قریب قیامت بھی جب اللہ کا دین خطرے میں ہوگا تو کسی باپ کا بیٹا سامنے آئے نہ آئے, لیکن علی کا بیٹا امام مہدی کی شکل میں آ کر اللہ کا دین بچائے. ابے کیا کیا میں نے کہا رسول اللہ کہتے وہ آخری میں بھی وہی کام آئے, باقی سب پیچھے ہوں گے, باقی سب پیچھے ہوں گے, وہ آگے ہوگا. ہاں اب مت کہنا سیدوں نے کیا کیا. صابر کلیر کون ہے؟ محبوب الہی کون ہے؟ بختیار کاکی کون ہے؟ تم تو چندوں پر ایمان بیچتے ہو. وہ علی کا بیٹا ہے جس نے اللہ کے دین کے لیے تخت و تاج چھوڑ کر سمنان سے پنڈوا تک آیا, پھر کچوچے مقدسہ کو آباد کیا. وہی تو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی. ان کا یہ کوئی گجراتی ہیں؟ رزق اللہ شاہ کوئی گجراتی ہیں؟ کوڈینار کے ہیں؟ بغداد چھوڑ کر کیوں آئے؟ کیوں آئے؟ اللہ کے دین کے لیے. دشمنوں میں قدم رکھ کر کے دوست بنایا. آپ کہتے کیا کیا؟ میں نے کہا کیا کیا, سیدوں کا کام تھا, جو کام تھا کر گئے, ان کے گھر کا کام تھا, آل نبی کا کام تھا, آل نبی ہی کر گئے. کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت, عشق میں کیا لٹائیے, عشق میں کیا بچائیے, آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر. گلشن فاطمہ کی تھے کتنے گلاب ریت پر, آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر. اللہ اکبر. عرض کر رہا تھا, سننے توجہ سے, اللہ اکبر. لٹایا سب. 6 ماہ کا معصوم حلق پہ تیر چلتا, حلق. شہادتیں نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ مجھے بعد کربلا تک آپ کو لے جانا ہے, اور جہاں تک اللہ نے ٹائم میں برکت رکھی گفتگو کرنا. حلق پہ تیر چل, علی اصغر کا تیر, علی اصغر کا حلق چیرتے ہوئے میرے امام کے بازو میں لگا. اور کون سا تیر چلا؟ حرملہ بالکاہل نے تیر چلایا. جو تیر گھوڑوں پہ چلائے جاتے تھے جنگ میں, وہ تیر علی اصغر پہ. کیا دشمنی تھی اہل بیت. جانتے تھے جب تک یہ لوگ رہیں گے ہم حکومت نہیں کر سکتے, کیونکہ زمانے میں جو بڑھتی ہے وہ نعمت سیدوں کی. کوئی بھی دور ہو اس میں قیادت سیدوں کی ہے. جب تک یہ رہیں گے ہماری نہیں چلنے والی. ان کو شہید کیا, علی اصغر کو بھی نہیں چھوڑا, میرے امام علی اصغر. پھر آخری میں آخری امام کی بات آئی, سب لٹایا. 71 لاشیں اٹھائی. اب اس سے بڑا امتحان ہے. آنکھوں میں اندھیرا سا چھاتا ہے. کیوں؟ میری موجودگی میں کوئی خیال نہ کیا میرے بعد حرم کا کیا ہوگا, خیموں کا کیا ہوگا. ایک بیمار ہے, اس میں چلنے پھرنے کی بھی طاقت نہیں, بستر پہ پڑا ہوا ہے. کیا ہوگا اس قافلے کا؟ کبھی شہزادی سکینہ لپٹتی, بابا آپ نہ جانا, آپ جائیں گے تو آپ کے سینے پہ آپ کی سکینہ سوتی ہے بابا. ہاں آج تو داستان کربلا بھی مشکوک کر, مورخین نے بیان کیا, بس مورخین نے بیان کیا, محدثین نے نہیں کہا. سیوطی کیا محدث نہیں ہے؟ ابن کثیر کیا محدث اور مفسر نہیں ہے؟ اتنی نفرت. کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. داستان کربلا روافظ کے سر ڈال دیا, انہوں نے بیان کیا. ان کی کیا اوقات ہے, وہ کیا بیان کریں گے. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. حق تو ہمارا ہے, انہوں نے کہاں سے سنا؟ رزق اللہ شاہ نے اپنے گھر والوں سے سنا, سادات نے اپنے گھر والوں سے سنا. سادات اور سیادت ہمارے مسلک میں. آخری میں امام کی باری ہے. میرا امام 7 سال کی شہزادی سکینہ لپٹتے, بابا آپ کے سینے بغیر مجھے نیند نہیں آتی, میں کہاں لیٹوں گی, کس کے سینے پر آرام کروں, میں آپ نہیں جانا بابا. بابا آپ جائیں گے تو یہ ہمارا کیا حال کریں گے. حسین پاک کہتے ہیں میری شہزادی اللہ کے دین کے لیے جانا ہوگا, نانا کے دین کے لیے جانا ہوگا. شہزادی سکینہ کے سر پہ ہاتھ پھیر کر کہتے زینب میری بیٹی کو رونے مت دینا, اس کی آنکھ میں آنسو مت آنے دینا,
تو نے پھوپھی کا بھی کردار ادا کرنے، آج کے بعد تجھے باپ کا بھی کردار ادا، زینب تجھے بہت کردار ادا کرنا۔ اللہ اکبر۔ بیویاں کھڑی، حسد تو یاس کا پیکر بنے، مولا حسین تیاری کر رہے ہیں کربلا میں جانے کی، مصری عبا پہنتے ہیں، مولا زین العابدین دیکھتے ہیں، بابا آپ جا رہے ہیں کیا؟ بات مکمل ہو جائے، بات ختم کر دیے، بارش آ رہی ہے، بات آپ سنیں گے کہ میں مکمل کروں بات؟ شروع رکھیں، ہاتھ اٹھا کر تائید کریں، ایسے زبردست نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زبردستی نہیں۔ ابھی میں 2 دن پہلے دھار شریف میں، دھار جہاں صحابی کا مزار ہے، دھار شریف ایم پی میں بیان کر رہا تھا، غازی عباس کی زندگی بیان کی، 1 گھنٹے سے زیادہ بیان کی، سب نے بارش میں بیٹھ کے سنا۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا سنی آج بھی کربلا والا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو اٹھ کے جانا چاہتا اس کو اجازت ہے، لیکن جو کربلا والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ سنیں۔ یہ باپو لوگوں نے چھت لگا دی، ورنہ میں کہتا ہوں عوام جس حالت میں ہوگی میں بھی اسی حالت میں بھیگتا رہوں، لیکن بہرحال جس کو تکلیف ہو جا سکتا ہے۔ میں اگر آپ اجازت دیں، سب مل کے دیں تو میں بات کروں گا، ورنہ ختم۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ لہرا کر نعرہ رسالت، خاندان اہل بیت۔ چلیں میں بات پوری کرتا ہوں، جلدی کرتا ہوں۔ سیدہ سکینہ پاک کے بارے میں میرے مولا نے سیدہ زینب سے کہا اس کو رونے مت دین، اس کے آنسو مت بہنے دینا، میری بیٹی کو تکلیف مت ہونے دین۔ بالآخر سیدانیہ، امام پاک کا حرم، امام پاک کی بیبیاں حسرت و یاس کا پیکر بن کر کے کھڑی، امام جاتے ہیں میدان کربلا میں اور ان کی بھی شہادت نہیں پڑتا، بالآخر امام کی شہادت ہو جاتی۔ شہادت ہوئی، پھر کیا ہوا؟ سیدانیہ دیکھتی رہ گئی، ان کی نگاہوں کے سامنے حسین پاک کی گردن کٹ گئی، میرے مولا کی گردن کٹی ہے، اور اس کے بعد سیدانیہ دیکھتی رہ گئی ہیں۔ جو 71 لاشیں پڑی ہوئی تھی خیمے میں، اس کو بھی اٹھا کے لے گئے، سارے شہیدوں کے کپڑے تک اتار لیے، شہداء کے کپڑے تک اتار لیے، اور شہداء کے کپڑے اتار کر ایک لاش پر 10 گھوڑے، شمر نے کہا ایک لاش پہ 10 گھوڑے دوڑائے جائیں۔ مورخ لکھتا ہے اتنا کچلا لاشوں کو، اتنا کچلا کہ لاشیں پہچان میں نہیں آتی تھی، لاشوں کو پہچانا نہیں جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے ساری لاشوں کو یکجا کر کے ایک ساتھ دفن کیا گیا، اور چند لاشیں ایسی ہیں جو پہچانی گئی، ایک تو امام علی مقام کی، ایک مولا علی اکبر کی، اور ایک چھوٹی ہونے کی وجہ سے علی اصغر کی۔ اور پھر اللہ اکبر، ان لوگوں نے کیا کیا؟ خیمے جلا دی، خیمے جلائے، خیموں کو آگ لگا دی۔ جب خیمے جل گئے، دوپٹے چھین لیے، سیدہ زینب نے کہا ظالموں، میرے نانا نے تو حاتم تائی کی بیٹی کے سر پر جب اس کو ننگے سر دیکھا تو اپنی چادر ڈال کے کہا تھا کہ بیٹی کسی کی بھی ہو، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے۔ جس محمد الرسول اللہ نے، ہمارے نانا نے ایک کافر کی بیٹی کے سر پہ چادر اڑائی تھی، تم اس کی چادریں، ان کی بیٹیوں کی چادریں چھینتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ چادریں چھین لی گئی، سکینہ کی بالیاں چھین لی گئی، خواتین کے زیور تک چھین لیے گئے، زیور تک کسی خاتون کے پاس زیور بھی نہیں رکھے گئے، زیور چھین لے گئے۔ امام زین العابدین کے منہ پہ تماچے مارے گئے، ان کے نیچے جو بستر تھا چمڑے کا وہ بھی چھین لے گئے، علی اصغر کا جھولا چھین لے گئے۔ اللہ اکبر۔ جب خیمے جل رہے تھے، خیمے جل رہے تھے، سیدہ زینب کی چادر لٹ گئی، چھین لی گئی، تو زینب نے جلتے ہوئے خیمے کا ایک ٹکڑا لیا، اس کو ریت میں بجھایا، اور بجھا کر کے اس کو اپنے سر پہ رکھا اور کہا اب بھی ہم پردہ نہیں ترک کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ یہ قربانیاں ہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی موقع سے میں اہل بیت بعد کربلا بیان کروں گا۔ میں آپ کے عشق کا امتحان نہیں لینا چاہتا، اسی پر بات مکمل کرتا ہوں۔ اللہ نے زندگی دی، پھر کسی وقت آؤں گا۔ میرا وعدہ ہے انشاءاللہ بعد کربلا جتنی دیر تک آپ سننا چاہیں گے اتنی دیر تک میں بیان کروں گا۔ موسم ایسا ہے، سردی میں بھیگ رہے ہو، رات کا وقت ہے، کوئی تکلیف نہ ہو جائے، اس لیے میں بات اس طرح مکمل کرتا ہوں۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ کوڈینار والو، محفل قبول ہے، جس کام کے شروع یا اختتام پر باران رحمت کا نزول ہو، سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔